کو احساس ہو کہ ہمارے دلوں کے اندر آپ کے لیے کتنے جذبات ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ہاتھ اٹھا کے جواب دیں. نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. سید الشہداء شہدائے کربلا، قاضی ملت علامہ سید محمد ہاشمی میاں صاحب، علماء سنت. الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا وطبيب قلوبنا وشفاء صدورنا وغوثنا وغياثنا ومغيثنا ومعيننا وقطبنا وفريدنا ونظامنا وسراجنا وولانا واشرفنا ونور عيننا محمد عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إني جاعل في الأرض خليفة. صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بارگاہ رسالت میں درود پاک کا ہدیہ پیش کیجیے. رسول اور آل رسول پر ایک مرتبہ اور ہدیہ درود. اللہم صلی علی سیدنا جد الحسن والحسین وعلی آل سیدنا جد الحسن والحسین. نبی اور آل نبی پر ایک مرتبہ اور بآواز بلند صلی اللہ علی النبی الامی وعلیہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. جلوہ کیجئے خواہ پردہ کیجئے. جلوہ کیجئے خواہ پردہ کیجئے، سرکار آپ کی مرضی. آپ اپنا چہرہ دکھائیں گے تو فضل ہوگا، چہرہ چھپائیں گے تو عدل ہوگا. آپ کی مرضی، اپنی کیا ہے عرضی. مصر ثانی میں ملاحظہ ہو. جلوہ کیجئے خواہ پردہ کیجئے، مجھ کو اپنے پاس رکھا کیجئے. جلوہ کیجئے خواہ پردہ کیجئے، مجھ کو اپنے پاس رکھا کیجئے. حسن مطلب سماعت فرمائے پھر مسیحائی کا دعویٰ کیجئے. پھر مسیحائی کا دعویٰ. اپنے ماروں کو تو زندہ کیجئے. پھر مسیحائی کا دعویٰ کیجئے، اپنے ماروں کو تو زندہ کیجئے. اور تیسرا مطلب سماعت فرمائیے گا کہ دل میں لانا ہے، دل میں لانا ہے تو ایسا کیجئے. دل میں لانا ہے تو ایسا کیجئے، کعبہ دل کو مدینہ کیجئے. دل میں لانا ہے تو ایسا کیجئے، کعبہ دل کو مدینہ کیجئے. کعبہ بھی بننے میں گھاٹا نہیں، اس میں فائدہ. اگر تیرا دل مکہ ہے تو بھی تو فائدے میں ہے، پیدا تو وہیں ہوئے ہیں. اگر تو نے دل کو مکہ بنایا تو نقصان میں نہیں ہے، فائدہ ہے، پیدا تو وہی ہوئے. مگر ایک بات ہے، مکہ بنانے میں یہ بات ضرور ہے کہ ہجرت کر گئے تھے. اسی لیے کہا گیا مدینہ بنا لو، کبھی ہجرت نہیں کریں گے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا مولانا محمد وعلی وسلم. دل میں لانا ہے تو ایسا کیجئے، کعبہ دل کو مدینہ کیجئے. اور چوتھے مطلب میں اپنوں سے اپیل ہے، سنیوں سے اپیل ہے. عشق کا
پھر آپ دعویٰ کیجیے عشق کا، پھر آپ دعویٰ کیجیے. پہلے پتھر کا کلیجہ کیجیے عشق کا، پھر آپ دعویٰ کیجیے. پہلے پتھر کا کلیجہ کیجیے. اور ان سے بھی اپیل ہے، فرصت شاید پا گئے ہوں. ان سے بھی اپیل ہے، گتھیاں تقوی کی، گتھیاں تقوی کی سب کھل جائیں گی. گتھیاں تقوی کی سب کھل جائیں گی. کچھ اشارے بھی دیکھتے رہو. گتھیاں، وہ خاص انداز کا کرتا پیجامہ، ایوری تھنگ از کریکٹ. گتھیاں تقوی کی سب کھل جائیں گی. کب؟ کیوں؟ گتھیاں تقوی کی سب کھل جائیں گی. ان کے رندوں سے نہ الجھا کیجیے، ان کے رندوں سے نہ الجھا کیجیے. گتھیاں تقوی کی سب کھل جائیں گی. ان کے رندوں سے نہ الجھا کیجیے، ان کے رندوں سے نہ الجھا کیجیے. اور عاقلی دانائیو فرزانگی، یہ سب مرادی الفاظ ہیں تقریباً. عاقلی دانائیو فرزانگی، ہوش و خرد، عقل و شعور، سمجھ بوجھ، سمجھداری کہاں ملتی ہے؟ میرا ذاتی تجربہ یہ ہے کہ واشنگٹن کی سڑکوں پر ملے گی اور نہ ماسکو کے ماحول میں ملے گی. عقل اور ہوش کسی یونیورسٹی میں نہیں ملتی، نہ کسی ادارے میں ملتی ہے. میں تو یہاں تک بھی کہوں گا کہ علم تو تمہیں مدرسے مل جائے گا، مگر جس عقل کی بات میں کر رہا ہوں وہ مدرسے میں بھی نہیں ملتی. وہ تمہیں سڑکوں پر نہیں ملے گی، نہ برٹن میں ملے گی، نہ یورپ کے کسی ملک میں، نہ یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کے کسی بھی اسٹیٹ میں، نہ ہی افریقن کنٹریز کے کسی کنٹری میں، اور نہ ہی ہندوستان میں. پھر کہاں ملتی؟ عقلی دانائیو فرزانگی چاہیے تو ایڈریس میں بتاتا ہوں. عقلی دانائیو فرزانگی ان کے دیوانوں سے سیکھا کیجیے، ان کے دیوانوں سے سیکھا کیجیے. عقلی دانائیو فرزانگی ان کے دیوانوں سے سیکھا کیجیے. تم نے دیوانے کو سمجھا کیا؟ دیوانے کو تم نے بس یوں ہی سلائٹلی ٹیک اپ کیا اس میٹر کو. Why are you not seeing with great meditation and care؟ بہت توجہ سے کیوں نہیں دیکھتے اس میٹر کو کہ دیوانہ کیا ہے؟ میاں ہندوستان پاکستان میں تو جھگڑا ہے، میں آگے آگے، کوئی ہمارے بولتا ہے میں آگے آگے ہوں سب سے، کوئی بولتی ہے میں آگے آگے ہوں. انگلینڈ میں بھی مسئلہ ہے بولتا بولتی کا. اور پاکستان میں ابھی تک تو نہیں رہا، مگر ہوتے ہوتے رہ گیا ایک مرتبہ، اور پھر ہوتے ہو جانے کا خطرہ بھی ہے. میں آگے ہوں، وہ بولتی ہے. تم کیا کر لو گی؟ ایک بولتا ہے. آگے کون ہے؟ آگے میں آگے جا رہا ہوں. نہیں صاحب تو سے آگے میں ہوں، تو سے زیادہ آگے میں ہوں. عقل مندوں میں جھگڑے ہو رہے ہیں. یہ عقل مند لوگ ہیں؟ ذرا سا دیوانے کو دیکھو، کبھی کوئی دیوانے کے آگے نہیں گیا. گویا یہ ایڈمیٹڈ فیکٹ بلکہ یونیورسل ٹروتھ ہے کہ دیوانہ ہی سردار ہے، دیوانہ ہی آگے ہے، دیوانہ ہی قیادت کرے گا. کبھی بھی تم یہ جو کچھ بے وقوف لڑکے ہوتے ہیں، مارتے ہیں، ڈھیلا پھینکتے ہیں، پتھر مارتے ہیں، وہ بھی پیچھے پیچھے رہتے ہیں، آگے نہیں ہوتے. کیونکہ قیادت تو دیوانے کا مقدر ہے، قیادت تو دیوانے کی تقدیر ہے. تم مار سکتے ہو مگر بھگا نہیں سکتے، اسے ہٹا نہیں سکتے. تم اس پر کنکر مار سکتے ہو، پتھر مار سکتے ہو، مگر ڈگر سے اسے ہٹا نہیں سکتے. اکیلا ہے. اور دیوانے کے بارے میں میں سنجیدگی سے ذرا سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ دیوانہ کبھی کبھی کہیں کہیں کوئی ہوتا ہے. صدیاں بیت جاتی ہے، ایک دو دیوانے دکھتے ہیں.
सदी में एक तो रहेगा, मगर कभी हमने ये नहीं देखा कि वो जमात बना के निकलता। दीवाने जमात नहीं बनाते, इतने होते ही नहीं, तो फिर जो जमात बनाते वो दीवाने नहीं होते। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातम व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। अकेला किसी को मालूम है बंबई में एक है, किसी को मालूम लाहौर में कहीं एक है, कहीं कोई दीवाना होता है। मगर एक अजीब बात है कि उस दीवाने को देखने के लिए हर नजर तड़प रही है, और जब कोई उसे देखने के लिए जाता है तो न दीवाने के कुर्ते पर को कोई देखता है, न दीवाने की टोपी को कोई देखता है, न दीवाने के इमामे को कोई देखता है, न दीवाने की लुंगी को कोई देखता है, न दीवाने के चप्पल को कोई देखता है, न दीवाने के जूते को कोई देखता है, न दीवाने की गंदगी को कोई देखता है, न दीवाने के मैल को कोई देखता है, न दीवाने के बदन को कोई देखता है, न दीवाने के पैराहन को कोई देखता है, न दीवाने के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को कोई देखता है, न दीवाने की रोटी को कोई देखता है, न दीवाने के खाने को कोई देखता है, न दीवाने के पानी को कोई देखता है। जो जाता है वो सब दीवाने की आंख को देखता है, दीवाने की निगाह देखता है, दीवाने की नजर देखता है कि तुम चाहे जैसी हालत में हो, मुझे तो तुम्हारी नजर चाहिए। ये नजर मुझ पर पड़ जाए, काश मुझ पर सबसे पहले पड़ जाए, सब मुझ पर पड़ जाए। वो सब दीवाने की नजर का इंतजार कर रहे हैं, और दीवाने ने आंखों ने, दीवाने ने पलकों के पट ऐसे भेड़ लिए हैं, दीवाने ने पलकों के पट भेड़ लिए हैं। वो कहीं और है, कहीं और है, और इंतजार में एक जमात है, एक मजमा है, एक भीड़ है कि जब इसकी आंख खुले तो काश मुझ पर पड़ जाए। वो सोचता काश मुझ पर पड़ जाए, ये सोचता काश मुझ पर पड़ जाए, आगे वाला सोचता काश मुझ पर पड़ जाए, मेरी मुराद पूरी हो जाए, मेरी तड़पती हुई आरज़ू को सहारा मिल जाए, काश ये मुझे देख ले, काश ये मुझे देख ले। दीवाने को सब देख रहे हैं, दीवाने की नजरों को जहां देख रहा है, दीवाने की नजरों को जहां देख रहा है, दीवाना खुदा जाने कहां देख रहा है। एक मेला लगा, और मेले पर एक बात याद आई, मेले पर बात याद आई कि दीवाना अगर जमीन पर है, दीवाना अगर जमीन पर है तो रोजाना मेला, जमीन पर है तो रोजाना मेला, और दीवाना जमीन में है तो सालाना मेला। न यहाँ अकेला न वहाँ अकेला। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मुहम्मदिन व अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलाम अलैका। आखिरी दाना यो खजानी उनके दीवानों से सीखा कीजिए। और यहाँ तो उलमाए किराम सब आगे आ गए हैं, दायरे की फितरी तौर पर ह्यूमन साइकोलॉजी है, मैं धौंस में आ गया हूँगा, कुछ ना कुछ तो कॉम्प्लेक्स, इस एक्शन का कुछ ना कुछ तो रिएक्शन। लेकिन बात तो कही दूंगा जो मन में आई है, चाहे बहुत बड़ी तादाद में दबा किया जाए तो कह डालूंगा। चश्मे अबरू है, बिला खौफ तरदीद, बगैर धौंस में आए हुए बोल रहा हूं। मुझे मालूम है कि दारुल इफ्ता में मसनद इफ्ता और मसनद इफ्ता पर फाइज मुफ्ती उसके हुदूद कार, इसलिए अर्ज कर रहा हूं कि चश्मे अबरू है सरकार, चश्मे अबरू है कि मेहराबे हरम। फतवा लगाने में एहतियात कीजिएगा, जब मैं पूरी बात कह लूं तब फतवा लगाइएगा। चश्मे अबरू है कि मेहराबे हरम जी में आता है कि सजदा कीजिए। फतवा क्या लगाओगे, सजदा थोड़ी किया जो फतवा लगा दोगे, जी में अभी आया है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातम व सलाम अलैका या रसूल। जब करूंगा तब पकड़ना, भी तो जी में आया है। और आखिर में हुजूर मुहद्दिस आज़म फरमाते हैं कि मेरे बाद क्या होगा इन अशार के बाद,
کہ میرے بعد کیا ہوگا، سہل ممتنع میں منظر کھینچ کے چلے گئے کہ بات سید ہاتھ مل کر کہہ پڑے، بات سید ہاتھ مل کر کہہ پڑے، کیا نہ کیجیے ہائے اب کیا کیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ مسئلہ عجیب و غریب یہ انکھستا ہے کہ سفر جو مدینے سے کربلا کا ہے، اس میں مدینہ اور کربلا دونوں کا سمجھنا ضروری ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کوئی ایسا کربلا بنا ڈالیں جس کا پتہ مدینے سے نہ لگے۔ اس لیے ہم چاہے کربلا سمجھائیں یا بغداد، اجمیر لے چلیں یا لاہور، مدینہ پہلے، تاکہ لاہور میں بھٹک نہ جاؤ، مدینے والا لاہور پکڑ لینا، اور عراق پہنچ کر گمراہ نہ ہو جانا، مدینے والا بغداد ڈھونڈ لینا۔ بغداد میں کچھ اور بھی مل سکتا ہے، لیکن اگر سینہ تیرا مدینہ ہے تو بغداد ہمارا بہترین زینہ ہے، رسول تک لے جانے والا۔ اس لیے سب سے پہلے میں آپ کے عقیدے کی صحت، مزاج کی درستگی اور فطرت کی سالمیت اپنے نبی کے تعلق سے چاہوں گا، اور اس پر ارشاد ربانی ہے، انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں آدم کو زمین پر اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں۔ اللہ کا یہ اعلان کرنا تھا، شیطان نے انکار کر دیا، اور شیطان کا انکار کس ایشو پر ہے، کس اسٹائل سے ہے؟ ملا کے بجائے اگر اللہ بتائے تو زیادہ اچھا۔ اس قلنا للملائکۃ اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس ابا واستکبر وکان من الکافرین۔ اللہ نے جب تمام فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کا سجدہ تعظیمی بجا لاؤ، سب سجدے میں چلے گئے سوائے ابلیس کے۔ گویا اللہ نے کہا آدم کا آنر کرو، آنر آف دی پروفٹ آدم واز دی آرڈر آف اللہ المائٹی۔ اللہ کا یہ حکم تھا کہ آدم کو سجدہ کرو، تعظیمی سجدہ، کیونکہ ان کی شریعت میں تعظیمی سجدہ جائز تھا، اس لیے ٹاپ کلاس کی تعظیم ان کے، دیکھو ہمارے ہاں جو ہے وہ ٹاپ کلاس کی تعظیم سجدہ ہے، اگر سجدہ ہے، ورنہ کھڑا ہونا ہے، دوسرے نمبر پر کھڑا ہونا ہے، چونکہ نبی کی تعظیم پہلے نمبر پر ہونی چاہیے، دوسرے نمبر پر نہیں ہونی چاہیے، پہلے نمبر پر ہونی چاہیے۔ تو شریعت آدم میں جو پہلا نمبر تھا وہ سجدہ ہے، اور شریعت محمدی میں جو پہلا نمبر ہے وہ کھڑا ہونا ہے، کیونکہ سجدہ کینسل ہے۔ ارے مولوی تم کہتے ہو نبی کے لیے کھڑے کیوں ہو گئے؟ تم ہم سے پوچھتے ہو کہ تم نبی کے لیے کھڑے کیوں ہو گئے؟ ارے ہم نبی کے لیے سجدے میں چلے جاتے، اگر نبی نے روکا نہ ہوتا، اگر رسول نے روکا نہ ہوتا، اگر شریعت نے ٹوکا نہ ہوتا، تم ہم تیری طبیعت سے نہیں رکیں گے، شریعت سے رکیں گے، ہم تیری طبیعت سے نہیں رکیں گے، شریعت سے رکیں گے۔ اچھا وہاں تو رسول اللہ نے روکا کہ مت سجدہ کرو، یہاں کھڑے ہونے سے تو نے کیوں روکا؟ تو نے کیوں روکا؟ کیا تو بھی رسول ہے؟ اور جب قادیان سے نیا نبی نہیں چلا تو یہ انگلستان سے رسول کیسے چلے گا؟ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ ون تھنگ، تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ نبی کی تعظیم کرو، تو تعظیم آدم کا حکم ہوا اور ابلیس نے انکار کر دیا، رائٹ؟ فسجدوا الا ابلیس، سب سجدے میں چلے گئے سوائے ابلیس کے۔ ابلیس نے انکار کر دیا، توجہ چاہوں گا، تو نبی کی تعظیم سے انکار کرنا انگلینڈ کا یہ نیا ٹاپک نہیں ہے، پاکستان اور ہندوستان کا یہ نیا مسئلہ نہیں ہے۔ نبی کی تعظیم سے انکار کرنا یہ اس دور کا نیا فتنہ نہیں ہے، بلکہ جب حضرت آدم نے نبوت کا اعلان کیا گیا، حضرت آدم کی نبوت و امامت و خلافت و رسالت و قیادت و سیادت و عظمت و رفعت و بلند پائیگی برگزیدگی کا جب اعلان کیا گیا تو اسی وقت نبی کی تعظیم سے انکار کرنے والے نے اپنا بھی چہرہ بے نقاب کیا۔ تو ابلیس پہلی ذات ہے جس نے نبی کی تعظیم سے انکار کیا، تو انکار کرنا اس دور کا کام نہیں ہے۔
फाउंडर तो वो है, ये तो भी फॉलोअर ही है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। तो अल्लाह ताला ने जब ये हुक्म दिया कि नबी की ताज़ीम के लिए झुक जाओ, तो सब झुक गए सिवाय इब्लीस के। झुकने से इनकार कर दिया, इन्होंने भी इनकार कर दिया, उसने भी इनकार कर दिया। तो उसने फाउंडेशन में इनकार किया है, ये फॉलो करने में इनकार कर रहे हैं, वो टीचर होकर इनकार कर रहा है, ये डिसाइपल होकर के इनकार कर रहे हैं, वो गुरु होकर इनकार कर रहा है, ये चेले होकर के इनकार कर रहे हैं, दोनों इनकार कर रहे हैं। मगर मेरे दोस्तों मैं क्या करूं, दोनों के इनकार में फर्क है, और जब फर्क हो तो जस्टिस का तकाजा ये है कि फर्क हो तो फर्क बयान कर दिया जाए, अगर डिफरेंस हो तो डिफरेंस को भी मेंशन कर दिया जाए, ताकि तुम एक जैसा ना समझो। इनकार उसने भी किया, इनकार इन्होंने भी किया, मगर दोनों के इनकार में फर्क है। वो नबी के लिए झुकने को तैयार नहीं, वो नबी के लिए झुकने को तैयार नहीं, ये नबी के लिए उठने को तैयार नहीं। इनकार दोनों कर रहे हैं, मगर स्टाइल अलग अलग है, नियत एक है, अमल अलग अलग है। तो अमल के बदलने से क्या होता है मेरे दोस्तों, नियत तो नहीं बदली है, तरीका बदलने से दफा नहीं बदलती। तरीका बदलने से मैंने तो यही सुना कि आप हमारे यहाँ, मैं चूंकि वो केस मेरे ऊपर चल चुका है, 302 का भी हो, 307 का भी, कत्ल का भी हो, इक़दाम कत्ल का भी भारत में मेरे ऊपर मुकदमा चला है। मैं तो यही जानता हूं कि भाई किसी को बंदूक से मारो तो 302 है। अब पाकिस्तान में मर्डर की दफा कौन सी है? क्या वहां भी होगी? अल्लाह ठीक है। इसका मतलब यह है कि अभी ब्रिटिश पीरियड के चबाए हुए लुक में दोनों मुल्क में राइज है। अभी कोई नई इस्तिलाह, शरई इस्तिलाहात आ जाएगी तो ये सारी बकवास निकल जाएगी। 302 कत्ल करो 302, 303 से मारो तो 302, 12 बोर से मारो तो 302, बंदूक से मारो तो 302, रिवाल्वर से मारो तो 302, चाकू से मारो तो 302 है, पटक के गर्दन दबा के मारो तो 302 है। तरीका बदलने से दफा नहीं बदलती। अब हमारे यहाँ एक कोर्ट में, हाई कोर्ट इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश में, यूपी में हाई कोर्ट मान लो इलाहाबाद में कोई साहब खड़े हुए, खान साहब खड़े हुए, जज साहब, हाँ आपने 1 महीना पहले हीरा लाल को फांसी दिया था। हाँ याद आया, दिया था उसको। तो उसने 12 बोर से मारा था, आपने उसको फांसी दिया था जज साहब, याद है आपको? 1 महीना पहले हीरा लाल को आपने फांसी दिया था। हाँ भाई, पुलिस में FIR, जनरल डायरी, पुलिस इन्वेस्टिगेशन, मेडिकल रिपोर्ट, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, आई विटनेसेस, डॉक्यूमेंट्री प्रूफ, ये सब चीजों ने तय कर दिया था कि हीरा लाल ने मत डालने के लिए मारा, इसलिए मैंने उसको फांसी दे दिया। बहुत, और 12 बोर से मारा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में 12 बोर की गोलियां निकली थी, और 12 बोर के उसके हैंड पर उसकी फिंगरप्रिंट्स थी, साबित हुआ उसने मारा है भाई। तो हमने दिया उसको। बहुत अच्छा किया जज साहब, आपने हीरा लाल को फांसी दिया, मुझको न दीजिएगा, मैंने रामपुरी चाकू से मारा है। जज क्या बोलेगा? चाहे 12 बोर से मारो चाहे रामपुरी चाकू से, तरीका बदलने से दफा नहीं बदलती। तेरे को भी फांसी, तुझको भी फांसी, तरीका बदलने से दफा नहीं बदलती। तो चाहे नबी के लिए झुकने से इनकार करो, चाहे नबी के लिए उठने से इनकार करो, तरीका बदलने से दफा नहीं बदलती, और जब दफा नहीं बदलती तो सजा भी नहीं बदलती। अभी मौका आया तो इस पर कुछ इल्मी गुफ्तगू है, मगर सवाल करके छोड़ देता हूँ, क्योंकि मौका नहीं है ज्यादा उधर जाने का। कि अल्लाह का खलीफा है, अल्लाह तो खलफ और सलफ से पाक है, ना अल्लाह का कोई खलफ है, ना अल्लाह का कोई सलफ है, ना अल्लाह का कोई कब्ल है, ना अल्लाह का कोई बाद है, ना अल्लाह का कोई फौक है, ना अल्लाह का ताहत है। तो फिर ये खलीफा कैसे बगैर खलफ के? हाँ, मगर इसका बहुत बढ़िया जवाब है। मगर इस वक्त टॉपिक जो है वो दबोचे हुए है कि मुझे ज्यादा छोड़ के आगे न जाना। हम लोगों की एक आदत है कि हम अपने मजमून से पूरी वफादारी बरतते हैं ताकि वो हमसे भी दोस्ती रखे। ऐसा ना हो कि ताल्लुकात टूटे, गंगा से निकले जमुना हो गए, जमुना से निकल के नर्मदा हो गए, अब गंगा तक लौट ही नहीं पा रहे, तो काशी का पंडित ना हो जाए।
اس لیے میں شارٹیسٹ پاسبل وے سے آپ کو لے چلوں. حضرت آدم آپ جنت میں رہے، اللہ جانے اس کی حکمت. لیکن آپ دنیا میں آئے کیسے؟ بہت سے لوگ بہت سی بات بتاتے ہیں. ایک بات میرے انداز سے سن لیجئے، پہلی بار کل دماغ میں آئی کہ جب تک دنیا میں کوئی کافر نہیں ہوا حضرت آدم آئے نہیں. یہ کل ایک بارگی میرے دماغ میں آیا بیٹھے بیٹھے کہ جب تک ابلیس کافر بنا نہیں وہ دنیا میں آئے نہیں. کافر بن گیا ہے، اب کام شروع. تو کافروں کو سے زیادہ تنگ مت ہو جاؤ. اگر وہ نہیں رہیں گے تو ورک کیسے ہوگا؟ آدمی ہو تو کم سے کم آدم ہی سے سمجھو کہ پہلے ابلیس کافر ہوا، اور جب تک وہ کافر نہیں ہوا سجدہ 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 سجدہ، عبادت پر عبادت، عبادت پر عبادت، ریاضت پر ریاضت، ریاضت پر ریاضت. کتنے دن؟ 40 دن نہیں، 80 دن نہیں، 40 اپاڑا پڑھتے رہو. ارے بھائی 80 دن میں نہیں تو 120 میں تو آ کر کے سنی بن جائے گا، کیونکہ سین کے ساتھ نور کے 50 یہ کے 10 120. ممکن ہے تیسرے چلے میں عیب ظاہر ہو جائے. عیب بھی تو چھپا رہتا ہے، کب تک چھپا رہے گا؟ تو یہ تو اللہ کا فضل ہے جس پر ظاہر فرما دے. ہم آپ کیا کر سکتے؟ سینکڑوں برس نہیں، ہزاروں برس نو، لاکھوں برس، جی نہیں 6 کروڑ برس تقریباً. Near about 6 crore years continually devoted his life in the worship of Allah Almighty. اس نے اپنی زندگی کو کہ 6 کروڑ برس اللہ کی عبادت میں لگا دی. علم ایسا کہ فرشتوں کو درس دے، عوام ملائکہ کو پڑھائے. پوزیشن ایسی کہ جنت میں جب چاہے جائے اور جب چاہے آئے. گیٹ آؤٹ فرام پیراڈائز گوئنگ ہیل. نکل جنت سے. اللہ تعالیٰ نے اس کو جنت سے نکال دیا. تو جب کیوں اس نے نبی کی توحید کی کفر کی. اور کفر کرنے کی حالت کیا ہے؟ عالم ہے مگر کفر کر رہا ہے، عابد ہے مگر کفر کر رہا ہے، جنت میں آتا جاتا ہے مگر کفر کر رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ کفر و توہین نبوت سے روکنے کا کام نہ عبادت کا کام ہے کہ روکے، نہ علم کا کام ہے کہ روکے، نہ مرتبے کا کام ہے کہ روکے. یہ صرف محبت کا کام ہے کہ توہین سے روکے. ابلیس عبادت والا تو تھا مگر محبت والا نہیں تھا. اس میں نبی کی محبت والا دل نہیں تھا. وہ دل نہیں تھا جس میں حب نبوی اس کا مزاج بن گیا ہو. نبوت کے احترام کے لیے اپنے وجود کو داؤ پر لگا دینے کا سیکریفائس کی اسپرٹ اس میں نہیں تھی. اس لیے بندگی اور ہے پیارے، محبت کی زندگی اور ہے. اللہم صلی علی سیدنا اب سمجھ میں آ گیا میرے دوست، اب میری سمجھ میں آ گیا کہ کافر بنا تو آدم کو بھیجا جا رہا ہے. اور جب ابلیس نے ڈکلیئر کر دیا میں کافر، میرا بھروسہ ہو گیا. اب کوئی کہتا میں بہت بڑا عالم ہوں، میں دیکھتا ہوں کس ٹائپ کا ہے. میں 5 وقت کی نماز پڑھتا ہوں، رات بھر نماز پڑھتا ہوں، تو میں دیکھوں گا کس ٹائپ کا ہے. اور جب وہ کہے گا کہ صاحب میں جب چاہوں حرم میں چلا جاؤں، جب چاہوں مسجد نبوی میں چلا جاؤں، میری پوزیشن ایسی ہے، تو میں دیکھوں کس ٹائپ کا ہے. اور جب وہ کہے گا مجھے رسول سے محبت ہے، بے پناہ محبت ہے، ان کی توہین کا اشارہ بھی گوارا نہیں، تو میں کہوں گا اب اس کا ٹائپ دیکھنے کی ضرورت نہیں، تو میرے ٹائپ کا ہے. اس لیے کہ اگر عالم ہو کر کے یہ ابلیس یہ بہکا. اچھا آج میں نے طے کر لیا کہ کسی انگلینڈ والے کو کچھ نہیں کہوں گا تاکہ سب بیٹھ کے سن سکیں. ابلیس کے خلاف بول رہا ہوں نا. اور خدا کا شکر ہے کہ وہ ہماری برادری کا بھی نہیں ہے. وہ حضرت آدم کی اولاد ہی نہیں ہے، آؤٹ آف برادری ہے، ٹاٹ باہر ہے، حکا پانی بند. اس سے ہمیں کیا لینا دینا؟ وہ آگ کا بنا ہے، ہم خاک کے بنے ہیں. یہی تو چڑھاتا ہے ارے خاک ہو خاک. میں نے کہا کیا ہے؟ آنکھ سے دیکھ، پاک ہے.
تو دیکھتا ہے خاک سے بنے ہیں، میں دیکھتا ہوں پاک سے بنے ہیں، تو تجھ سے کیوں لڑائی کرو؟ ابلیس سے لڑنے کی کیا ضرورت ہے بھائی؟ ظاہر ہے کہ پاک سے پاک ہی تو دوستی کرے گا، ناپاک کو تو ہمیشہ ہی لڑائی رہے گی۔ تو ابلیس کے بارے میں بول رہا ہوں۔ اور ان الشیطان للانسان عدو مبین، بے شک شیطان انسانوں کے لیے کھلا دشمن ہے۔ شیطان از the enemy of all mankind، یعنی پوری انسانیت کا کھلا دشمن ہے۔ جب یہ سب کا دشمن ہے، پوری مانوتا کا دشمن ہے، پوری انسانیت کا دشمن ہے، پوری آل مینکائنڈ کا دشمن ہے، تو اب اس کو جب ہم اس کو کچھ کنڈم کریں گے تو سارے انسانوں کو خوشی ہوگی کہ ہمارے کامن دشمن کو برا کہا جا رہا ہے۔ اسی لیے میں نے یہ کلیریفیکیشن کیا ہے کہ میں پرٹیکولر ڈیول کے بارے میں، پرٹیکولر شیطان کے بارے میں بول رہا ہوں، کوئی اپنے بارے میں نہ سمجھے، کسی کو تکلیف نہ ہو۔ اس کے باوجود بھی اگر کسی کو تکلیف ہوئی تو اس کا مطلب انڈر گراؤنڈ تعلق ہے۔ میں جب کلیئر کر رہا ہوں تو بالکل الگ اس کو مان لینا چاہیے۔ اس لیے آپ ذرا غور فرمائیے کہ شیطان جیسے ہی آیا حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام اپنی نسل کو اس سے بچانے کے لیے دنیا میں جلوہ گر ہوئے۔ بڑی مصلحتیں ہیں، انشاءاللہ کبھی موقع ملا یا علامہ قمر الزمان صاحب آدمی مدظلہ العلی نے یاد دلایا تو انہیں کی مسجد، مان نہ مان میں تو مانچسٹر، اب سردیوں کا موسم میں مجھے کوٹ اور چسٹر چاہیے ہی، تو چسٹر کو اس لیے مان کر مانچسٹر کر لیا۔ انشاءاللہ وہاں پر ہو گئے۔ ابھی تو میں آپ کو بہت تیزی سے لے چلوں کہ جب جب اندھیرے نے للکارا ہے، نور نے ٹائم نہیں لیا، جب جب ظلمتوں نے چنوتی دی ہے، اجالے نے لپک کر باہیں لگا دی، پنجے مروڑ دیے، اور یقین نہ ہو تو ابلیس کی للکار کو جو آدم نے قبول کر لیا، اس کی چنوتی کو جو سویکار کر لیا، اور ابلیس کی فطرت فاسدہ پر جو پابندیاں اپنی طرف سے لگا دی، تو بتا رہا ہے کہ اصل آدمی وہی ہے جو اندھیرے کے للکار پر سرنگو نہ ہونے پائے، سر جھکانے نہ پائے۔ ابلیس نے للکارا تو آدم نے پرچم اٹھا لیا، نور کا پرچم آدم کے ہاتھوں میں، اور جب فرعون کی صورت میں اندھیرے نے للکارا ہے تو نور کا پرچم موسیٰ کے ہاتھ میں۔ اور جس وقت نمرود نے تاریکیوں کا سہارا لے کر جذبہ براہیمی کو اندھیرے میں گم کر دینے کا ناپاک ارادہ کیا تھا، تو نور کا پرچم لہراتے ہوئے آتش نمرود کے سپرد ہو گئے، مگر اپنی باہوں کو نمرود کی چوکھٹ پر جھکنے نہیں دیا، اس لیے کہ ابراہیم کے بات کا پرچم نہیں ہے، بلکہ پیغام ربانی کا وقار اب اسی پرچم سے وابستہ ہے۔ ابراہیم کا ایک قدم اب تائید الہی کا مظہر ہے، ابراہیم کا مکمل وجود دلیل واجب الوجود بن گیا ہے۔ لا موجود الا اللہ حقیقت کی دلیل بن کر کے ابراہیم تم چمکے ہو، تو نمرود کے اندھیرے سے ٹکر نور کا پرچم ابراہیم کے ہاتھوں میں ہے، لے رہے ہیں۔ اور جب ابو جہل ابو لہب اور نمرود، فرعون، ابلیس جیسے بے شمار لوگ جمع ہو گئے، اب دور میں ایک فرعون نہیں ہے کہ موسیٰ بھیجے جائیں، کوئی اس دور میں ایک نمرود نہیں ہے کہ ابراہیم بھیجے جائیں، اس دور میں کوئی ایک ابلیس نہیں ہے کہ صرف آدم بھیج دیے جائیں۔ وہ تو تمام باطل قوتوں، طاغوتی طاقتوں کا ایک مجموعہ تیار ہو گیا تھا سماج، اس لیے ایک ایسا نبی بھیجا جا رہا ہے جو سارے نبیوں کا مجموعہ ہو، جو ساری عظمتوں کا مجموعہ ہو، جو ساری رفتوں کا مجموعہ ہو، جو سب یعنی ایسا ہو کہ آدم علیہ السلام معجزہ لے کر بھیجے جائے، ان معجزہ دے کر کے بھیجا جائے، معجزہ دے کر کے بھیجا جا رہا ہے، نوح کو معجزہ دے کر کے بھیجا جا رہا ہے، ابراہیم کو معجزہ دے کر بھیجا گیا، اللہ نے جب موسیٰ کو بھیجا تو معجزہ دے کر بھیجا، مگر جب اپنے حبیب کو بھیجا تو معجزہ بنا کر بھیجا۔ معجزہ لے کر تمہیں نہیں جانا ہے، معجزہ بن کر جانا ہے۔ تم چلو تو معجزہ ہو، تم بولو تو معجزہ ہو۔ ارے تمہاری عظمت تو عظمت ہے، تم جہاں پیدا ہو جاؤ وہ دنیا میں سب سے اعلیٰ زمین ہونی چاہیے، جس شہر میں تم پیدا ہو جاؤ وہ شہروں میں افضل ہونا چاہیے، جہاں تم لیٹ جاؤ وہ ذرہ
जो तुम्हारे जिस्म से लम्स कर जाए उससे इलाही से अफजल होना चाहिए। बीवियां तो सबके पास होंगी, लेकिन महबूब जो तुम्हारी बीवी होगी वो दुनिया की तमाम बीवियों से अफजल होंगी। बेटी तो सबके पास होगी, लेकिन रसूल जो तुम्हारी बेटी होगी वो दुनिया की बेटियों से अफजल होगी। वो दो और सहाबी तो सभी नबी के पास होंगे, मगर जो तुम्हारे सहाबा होंगे वो सारे नबियों के सहाबा से अफजल होंगे। अबू बकर का जवाब असहाबे ईसा में नहीं है, अबू बकर का जवाब असहाबे मूसा में नहीं है, अबू बकर का जवाब असहाबे नूह में नहीं है, और भी सहाबा है मगर अबू बकर सिद्दीक का कोई जवाब नहीं है, उमर फारूक का वहां जवाब नहीं है, उस्मान गनी का जवाब नहीं है, अली मुर्तजा शेर खुदा का जवाब नहीं है, हसन मुस्तफा का जवाब नहीं है, साद बिन अबी वक्कास का जवाब नहीं है, अबू उबैदा बिन जर्राह का जवाब नहीं है। अरे जब बिलाल का जवाब नहीं है तो अली जैसे बाकमाल का क्या जवाब होगा? मैंने पूछा ये वजह क्या है? कि रसूल बेमिसाल है कि नहीं, दलील लाओ रसूल बेमिसाल है, प्रूव करो कि रसूल इज द मचलेस होली प्रॉफिट ऑफ इस्लाम, प्रूव इट। इसको साबित करो कि रसूल कैसे बेमिसाल है। तुम हमसे कहते हो रसूल लाजवाब है, दलील दो। तुम हमसे कहते हो रसूल बेमिसाल है, अरे मैं कहता हूँ जबान पे ताले लगा लो, अब कभी रसूल की बेमिसाली पर दलील न मांगना। मेरा दावा तो ये है रसूल आप जिसे देख ले वो बेमिसाल हो जाए, जिस पर आप नजर डाल दें वो बेमिसाल हो जाए, जिस पर आप तवज्जो कर दें वो बेमिसाल हो जाए। इस पर अकीदे का एक मसला बयान करके गुजर जाना चाहता हूँ। हर सहाबी गौसे आजम से अफजल है, गरीब नवाज से अफजल है, दाता गंजवा से अफजल है, मखदूम अशरफ से अफजल है। मैं कहता हूँ हर सहाबी अफजल है। अब सहाबी की डिफिनीशन बताओ, सहाबी के दर्जे के विकार को बताओ। सहाबी कहते किसे हैं? व्हाट इज डिफिनीशन ऑफ सहाबी? तो सहाबी में दो सिफत होनी चाहिए, सिर्फ दो सिफत होनी चाहिए। जो सहाबी हो गया, एक तो रसूल को देखना, दीदारे मुस्तफा, दूसरे मौत अलैहिस्सलाम। अगर ये दो बात किसी में हो तो वो सहाबी है। अबू जहल ने रसूल को देखा, इस्लाम पर मरा नहीं, इसलिए सहाबी नहीं। और वैसे करनी को मौत अलैहिस्सलाम नसीब हुई मगर रसूल को देखा नहीं, इसलिए सहाबी नहीं। और जो रसूल को देख ले और इस्लाम पर मर जाए वो सहाबी। अफजल गौसे आजम से, अफजल गरीब नवाज से। तवज्जो चाहूंगा। अब इंग्लिस्तान के वक्त के मुताबिक एक मिसाल में पहले जवाब समझ लो, एक एग्जाम्पल को गौर से देखो। इंग्लिस्तान के टाइम के मुताबिक सुबह 9 बजे फजीर का वक्त है, फजीर का वक्त है सुबह 9 बजे, जोहर का वक्त है, असर का है, मगरिब ऐशा। अब कोई भी इंसान रसूल के पास इंग्लिस्तान के सुबह 9 बजे के हिसाब से पहुंचे, कलमा पढ़ा, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। सुबह 9 बजे ब्रिटिश टाइम, अकॉर्डिंग टू ब्रिटिश टाइम, he went to holy prophet and admitted Islam. अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु पढ़ लिया, मुसलमान हो गया। घर लौट के आया 9:30 बजे, 10 बजे इंतकाल हो गया। ठीक 1 घंटा मुसलमान रहा। सहाबी है भी नहीं। ब्रिटिश टाइम के मुताबिक 9 बजे सुबह एक कलमा पढ़ा, 10 बजे मर गया, 1 घंटा मुसलमान रहा। सहाबी है? हो गया ना सहाबी? देख भी लिया, मौत इस्लाम पर मिल गई। अब वो गौसे आजम से अफजल हो गया, गरीब नवाज से अफजल हो गया, दाता गंजबख्श से अफजल हो गया। मुझे अफजलियत की वजह बताओ। वो गौसे आजम जिसकी सुबह शाम पर सज्जते कायनात की नजर हो, जो मकान तहारत के सहने विलायत में हमारा वक्त मसरूफ इबादत हो, जिसके नफस नफस पर जिक्र इलाही का गलबा हो, जिसने अपने वजूद को मिटा दिया हो, वजूद हकीकी में, जो दरियाए हक में गोता सन होकर, फना फिल्लाह होकर, बाकी बिल्लाह बनकर चमका हो, वो गौसे आजम जो नेक नजर डाल दे तो चोर को अब्दाल बना दे, वो गौसे आजम जिसकी विलादत ही फितरत शरीयत पर हो और जिसे आगे अब तहते मशीयत चलने की दावत मिली हो, जो अल्लाह के कहने पर खाना खाए, जो अल्लाह के फरमाने पर पानी पिए, वो गौसे आजम, वो गरीब नवाज जिसने पृथ्वी रात की नापाक धरती को अजमेर मुकद्दस बनाया हो, वो गरीब नवाज जिसने बर्रे सगीर के गरीबों को गले लगाकर उन्हें भी गरीब नवाज
बना दिया हो, अपने बारगाह से न जाने कितने करीब नवाजों को निकाल करके करिया करिया देहात फैला दिया हो, जिसने लाहौर की आबरू रखी हो, जिसने सिंध की आबरू रखी हो, जिसने हिंद की पाकीज़गी की बका के लिए जद्दोजहद की हो, गरीब नवाज अफजल हो गया वो आदमी जो घंटे भर का मुसलमान है। इन दोनों से अफजल हो जाए वो जो घंटे भर का मुसलमान है, 9 बजे कलमा पढ़ा, 10 बजे इंतकाल कर गया, तो ये दर्जा उसे मिला कैसे? नमाज पढ़ी थी, एक सजदा भी नहीं किया। अल्लाह की बारगाह में जब जाएगा तो फरिश्ते कहेंगे कोई सजदा लाए? जी नहीं। क्यों? 1 घंटे को कोई नमाज का वक्त ही नहीं था जब मैं मुसलमान हुआ। जब मैं मुसलमान हुआ तो नमाज का वक्त नहीं, जब तक मुसलमान रहा नमाज का वक्त नहीं, और जब मेरी रूह कब्ज़ हो गई तो नमाज का वक्त नहीं, इसलिए एक सजदा भी नहीं। रोजा जी, रोजा 1 घंटे का इस्लाम में होता ही नहीं। मैं तो 1 ही घंटा मुसलमान रह पाया। ये अल्लाह की मशीयत है, मेरी तबीयत से नहीं हुआ, ये मशीयत से हुआ है। आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल। इसमें मेरा कोई दखल है कि मैं 1 घंटा रहा? ये तो अल्लाह की मर्जी, यही है मेरी अर्जी, बाकी तेरा कीदा फर्जी। अब आप जरा गौर कीजिए, 1 नमाज भी नहीं, रोजा, हज किया था। हज कहाँ होता है? मदीने में कहीं हज होता है? मदीने में आया, कलमा पढ़ा, 1 घंटे बाद मर गया। तो उसके पास नमाज नहीं है, फिर भी गौसे आजम से अफजल है। उसके पास रोजा नहीं है, फिर गरीब नवाज से अफजल है। उसने कभी हज नहीं किया मगर गरीब नवाज से अफजल है, गौसे आजम से अफजल है, दाता गंजबख्श से अफजल है। मैं कहता हूं कि गैर नमाज, रोजा, हज और ज़कात की ये दर्जा मिला कैसे? तो एक ही जवाब है कि सजदे इसके पास नहीं है, रोजे नहीं है, हज नहीं, ज़कात नहीं है, मगर इसकी फजीलत जो गौसे आज़म पर हो गई उसकी वजह यह है कि इस पर निगाहे मुस्तफा हुई है, इस पर नजरे रसूल हुई है, इसने चेहरे रसूल को देखा है। मैं कहता हूं कि अब रसूल के बेमिसाल होने की दलील मत मांगो, जो उनका चेहरा देख ले वो बेमिसाल है, जो उन पर नजर डाल ले वो बेमिसाल है। अब तो रसूल के दरबार की बेमिसली पर बात नहीं होगी, अब तो दरो दीवार की बेमिसली में बात होगी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद व अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। और मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि रसूल ने जिन औरतों से शादी कर ली, बीवियां सबके पास हैं, मगर वो बीवियां सारी बीवियों से अफजल हैं। और रसूल जिस शहर में पैदा हो जाए वो शहर भी अफजल है, सारे शहरों से अफजल है। और रसूल जहां लेटे हुए हैं और जो जर्रा मिट्टी का जो भी जर्रा रसूल पाक के जिसमें पाक से लम से टच है, छू गया है, अर्शे इलाही से भी अफजल है। शहरों की छोड़ दो, रसूल का दरबारों से अफजल है। ए रसूल जिस घोड़े पर आप सवार हो जाए, मैं चैलेंज करता हूं वो घोड़ा दुनिया के तमाम घोड़ों से अफजल है। जिस ऊंट पर बैठ जाए वो ऊंट सारे ऊंटों से अफजल है। ए रसूल, आप तो ऐसे अफजल हैं, ऐसे लाजवाब हैं, ऐसे बेमिसाल हैं कि आपके बेमिसाल खुदा ने आपको बेमिसाल बना दिया। लाजवाब खुदा ने आपको लाजवाब बना दिया, बेनजीर खुदा ने बेनजीर रसूल बना दिया। अब बनाने वाले ने जब बेनजीर बनाया, अल्लाह बेनजीर बनाए, मुल्ला नजीर ढूंढ रहा, तो ये लव आपसे नहीं रहा है, लव उसी से रहा है, तो लवने दो। शायद इसी इंतजाम में उसका इल्म यकीनी और कतई है, तभी जहन्नम बना रखा है, वरना हमारे आपके लिए तो इसकी कोई जरूरत नहीं थी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। आशिकों के लिए घर और है फासिकों के लिए घर और। मैं फासिक दूसरे वादे में बोल रहा हूं। तो मैं यह कर रहा था कि बेमिसाल खुदा ने बेमिसाल रसूल बनाया। अब बताओ, रसूल किसी काफिर पर नजर डाल दे तो बेमिसाल हो गए। रसूल किसी काफिर पर, अबू जहल के बेटे पर, और लफ्ज़ साफ क्लियर बोल दूं, हज़रत इकरमा पर अबू जहल की दुश्मनी रहती है, लेकिन जब रसूल ने नजर डाल दी और उसने भी तो मोहब्बत की नजर से देख ली तो खुद बेमिसाल हो गया। ए रसूल, दुश्मन और दुश्मनों के बेटों पर आप नजर डाल दो तो वो बेमिसाल हो जाए, तो घर में फातिमा के बेटे पर कैसी नजर डाली होगी? मैं कहता हूं, बद्दुओं की बस्ती में बसी हुई तड़पती हुई इंसानियत पर रसूल नजर डाल दे, या किसी भी ना हमवार फितरत वाले, ना हमवार मिजाज
والے پر رسول نظر ڈال دیں تو ہموار ہو جائے. میں وہ لوگوں کا نام لوں جنہیں تم اچھی طرح سے جانتے ہو. نظر نہیں ڈالا تو نام عمر تھا, نظر ڈال دیا فاروق اعظم ہو گئے. عمر کو فاروق اعظم بنا دینے والی نظر, ابو بکر کو صدیق اکبر بنا دینے والی نظر, عثمان کو ذوالنورین بنا دینے والی نظر, علی کو خیبر شکن بنا دینے والی نظر, خالد کو سیف اللہ بنا دینے والی نظر. آج حسین کو کتنی بار ملی ہے؟ کسی کو ایک بار ملے تو صحابی ہو جائے, اور جسے بار بار ملی ہو اس نظر کی میاں اثر نے کیا بنا دیا ہوگا. میں تو یہی کہہ کر خاموش ہوں گا کہ جو غریب نواز نے کہا شاہست حسین, بادشاہست حسین, دینست حسین, دین پناہست حسین, سردار نداد دست در دست یزید, حقا کی بنائے لا الہست حسین. یہ 4 مصرے بار بار آپ نے سنے ہیں. آج میں جس انداز سے کہتا ہوں پڑھنے کو پڑھیے, اور انداز یوں کیجئے کہ جس مصرے میں لفظ حسین ہے اس مصرے میں لفظ یزید نہیں, اور جس مصرے میں لفظ یزید ہے اس میں لفظ حسین نہیں ہے. غریب نواز نے کتنا اہتمام کیا, دونوں ایک مصرے میں نہ آنے پائے. شاہست حسین, بادشاہست حسین, یزید نہیں. دینست حسین, دی پناہست حسین, یزید نہیں ہے. سردار نداد دست در دست یزید, اس میں حسین نہیں ہے. سردار نداد دست در دست یزید, اس میں حسین نہیں ہے. حقا کی بنائے لا الہست حسین, پھر یزید نہیں ہے. غریب نواز نے ذہن دے دیا کہ میں نے ایک مصرے میں حسین اور یزید کو اکٹھا نہیں کیا, تو پھر ہم غلاموں نے بھی جواب دے دیا کہ سرکار جب مصرے میں آپ کیا ہے اکٹھا نہیں ہے تو پھر ہم سنیوں کے دل میں بھی دونوں اکٹھا نہیں ہوں گے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. میں ایک سوال کربلا کے متعلق کرنا چاہتا ہوں. امام علی مقام قربانی تو آپ کو دینی ہی تھی, آپ نے دینے میں تاخیر کیوں کی؟ یہ ڈیلے کیوں ہے؟ اس لیے کہ تاریخ ہم کو یہ اطمینان دلاتی ہے, ہسٹری سے ہم سیٹسفائیڈ ہیں کہ جب آپ شہید ہو گئے تو آپ کے بعد کوئی شہید نہیں ہوا. یہاں تک کہ آپ کا بیٹا آپ کے بعد امام, آپ کی موجودگی میں جو امامت کے لائق فائز تھے, امام زین العابدین سید الساجدین, وہ بچ گئے. آپ کی نسل کو ختم کرنے کے لیے ضروری تھا کہ انہیں ختم کر دیا جاتا, لیکن آپ کی شہادت کے بعد جیسے یزید کی فوج میں کوئی دشمنی نہیں, بس جو کچھ تھے وہ آپ ہی تھے. تو اگر آپ پر وہ کنسنٹریٹ تھے, اگر آپ کے اوپر وہ ڈٹرمنیشن کر چکے تھے تو ذرا اور پہلے دے دیا ہوتا گردن. تو جیسے امام زین العابدین بچ گئے ویسے علی اکبر بھی بچ جاتے, قاسم بن حسن بھی بچ جاتے, عباس علم بردار بھی بچ جاتے, علی اصغر بھی بچ جاتے, ابو بکر بن علی بھی بچ جاتے, عمر بن علی بچ جاتے, عثمان بن علی بچ جاتے, عبداللہ بن علی بچ جاتے. اور محمد کے بچنے کا امکان تھا, اور گردن اگر اور پہلے دے دیا ہوتا تو مسلم بھی نقیل بھی بن جاتے. کیونکہ آپ کی شہادت کے بعد خاندان رسول کے کسی آدمی کا قتل نہ ہونا یہ دلیل ہے کہ آپ پر دشمن کی فوج کنسنٹریٹ تھی, آپ کے علاوہ کوئی مطلوب نہیں تھا, آپ کے علاوہ کوئی انہیں وانٹڈ نہیں تھا. آپ ہی ڈیلے کرتے رہے اور پہلے لوگوں کو بھیجتے رہے, اس لیے دوسرے لوگ شہید ہو گئے. آخر میں آپ جب شہید ہوئے تو شہادت بند ہو گیا. تو سرکار آپ نے پہل کیوں نہیں کی, ڈیلے کیوں کیا, تاخیر کیوں کر دی, دیر کیوں کر دی؟ کیا جواب؟ اگر یہ ویٹ لیس سوال ہے تو آگے بڑھوں, اگر اس میں وزن ہے تو جواب دو. What is the reason of the delay after the sacrifice of Imam Hussain? امام علی مقام کی سیکریفائس کے بعد, قربانی کے بعد کوئی شہید نہیں ہوا. تو اگر اور پہلے ہو جاتے تو اور بچے بچ جاتے, جس امام زین العابدین بچے تھے ویسے ہی اور بڑے بڑے لوگ بچ جاتے. کیوں نہیں بچانے کی کوشش کی گئی؟ اس کا جواب میں بارگاہ رسالت سے لینا چاہوں گا. یہ بتاؤ نماز کیسے پڑھنا چاہیے؟ اس پر تو بہت طویل گفتگو ہو سکتی ہے, لیکن میں شارٹ کٹ بتاؤں. بھائی بتاؤ, جب نماز پڑھو تو دنیا کا خیال ہونا چاہیے. سب وہ تو بہت احسان کا مفہوم کیا ہے, تم اس طرح سے
गोया खुदा को देख रहे हो, नहीं तो फिर खुदा तुम्हें देख रहा वो तो। अरे ऐसे मोटी बात बताया, दुनिया का ख्याल होना चाहिए। अपन मस्जिद में अल्लाहू अकबर और शॉपिंग सेंटर ध्यान में। फजर की नमाज के लिए निकले और ये याद है कि अभी अभी देखो जाते हैं ना, तो वो मुनव्वर की अम्मी क्या कहती है, फिक्र में लगे हुए हैं। मुनव्वर खान की माँ जो रहती होगी, कभी बीवी, कभी माँ, कभी बाप, कभी दोस्त, कभी यार, कभी शॉपिंग सेंटर, कभी मार्केट, कभी दुकान, कभी फैक्ट्री। दुनिया के ख्याल में डूब कर नमाज पढ़ते हो। क्या ऐसी नमाज हो पढ़नी चाहिए जिसमें दुनिया ही दुनिया और दुनिया की तरफ तवज्जो होनी चाहिए नमाज की हालत में? मेरे जहन में एक ऐसा भी नमाजी है कि जब उस तीर को छुआ जाता था तो छूने नहीं देते थे, वो तीर चुभ गया था उसे छूने नहीं देते थे। इतना कर्व, इतनी बेचैनी, इतना दर्द, इतनी तड़प थी उसमें कि जब टच करो तो बेकरार हो जाते थे, डोंट टच। लेकिन वही जब नमाज में चले गए तो तीर खींच लिया गया और अली को खबर में। तो जब अली की नमाज ऐसी है तो नबी की नमाज, क्या नबी नमाज में दुनिया का ख्याल करेंगे? अब आओ मैं आपको नबी की नमाज दिखाऊं। नबी कयाम में है, खड़े हैं, नमाज पढ़ रहे हैं, फिर रुकू में गए, नबी फिर खड़े हो गए, फिर नबी सजदे में चले गए। सजदे में देखा इमाम हुसैन का बचपना है, तो क्या जाने क्या हो रहा है। बचपन देखो, प्यारा प्यारा लड़कपन देखो, इस लड़कपन में मुस्तकबिल का बड़कपन देखो कि पुष्ट मुबारक पर हुसैन सवार हो गए। रसूल की मुकद्दस तरीन पीठ पर इमाम हुसैन सवार हो गए, पुष्ट मुबारक पर सवार हो गए। और सरकार सजदे में ये सोच रहे हैं कि उतरे तो सर उठाऊं। सजदे को तूल कर दिया, सजदे को लंबा कर दिया, सजदे को इतना लंबा कर दिया कि हुसैन उतर जाएं तब मैं सर उठाऊं। मुझे अगर आप माफ करें तो एक लतीफ सा इशारा करके गुजर जाता हूं कि रसूल ने सर झुकाया था खुदा के लिए। जब झुकाया था तो खुदा के लिए, और तूल कर रहे हैं यानी नहीं उठा रहे हैं हुसैन के लिए। तो हुसैन का तसव्वुर सजदे की हालत में ज़हने रसूल में। अब क्या रसूल की भी नमाज को खराब कहोगे? है कोई ऐसा मौलवी? अरे मुमकिन है हम तो अस्तगफिरुल्लाह कह रहे हैं, आप भी तौबा नौज़ुबिल्लाह कह रहे हैं, लेकिन जो है बाहर से एडेड होगा वो रसूल का कमाल देखेगा या अपने बादशाह का रियाल देखेगा? आपको रसूल का कमाल चाहिए, कमाल लो। हमको तो सऊदिया का माल चाहिए, माल लो। और माल कितने दिन? जो शाह ईरान का हाल है वो शाह सऊदिया का होगा। कितने दिन चलेगा? उंगलियों पे गिनो, द पीरियड इज गोइंग टू फिनिश। अभी जाने वाले का बिस्तर लपेटने के बाद हम इतना मौका काहे को देंगे कि कोई दूसरा लंबा जुब्बा आ जाए? अभी लोग न बैठ जाएंगे, तो खाली रखेंगे मकान को, तब ना शैतान घुसेगा। मकान खाली रिप्लेस होगा जब प्लेस हो, ऑक्युपाइड प्लेस पर क्या रिप्लेस हो? तो हम ईरान को थोड़ी घुसने देंगे, हम हिंदुस्तान पाकिस्तान लेके घुस जाएंगे। पहले ही मनहूस हटे तो। अब जनाबे वाला तो रसूल का कमाल आपको मुबारक हो। लेकिन हो सकता है कोई ये कह दे कि रसूल की नमाज, कोई कह सकता है कि रसूल की नमाज खराब हो गई माज़अल्लाह। मैं तो कहता हूं जो माल भी लिए होंगे, रियाल भी लिए होंगे और किलो काल भी लिए होंगे, वो भी हिम्मत नहीं करेंगे पब्लिकली कहने की। रसूल की नमाज है ना, वो भी नहीं कह सकते, पब्लिकली नहीं कह सकते। नॉट entitled to condemn, not in a position to condemn the holy prophet and his prayer। रसूल की नमाज को कौन कह सकता है कि खराब हुई? मैं पूछता हूं
لٹریچر جاننے والے کی توجہ کے لمحے کے لیے، میں ویل ایجوکیٹڈ لوگوں کی میں تھوڑا سا چاہتا ہوں کہ آپ ایکیڈمک موڈ بنا لیں، تھوڑا علمی موڈ بنا لیں، اور اس پر ایک سینٹنس میرا محسوس کر لیں، ان دا سافٹ کارنرز آف یور مائنڈ، ذہن کے پرامن حصے میں اس جملے کو آپ رکھ لیجیے. توجہ چاہوں گا لٹریچر جاننے والوں کی. رسول نبی ہے، حسین امتی ہے. اصولی بات ہے نا، حسین امتی ہے اور رسول نماز میں امتی کا خیال کر رہے ہیں. نماز میں رسول نماز کی حالت میں ایک امتی کا خیال کر رہے ہیں. تو امتی کے تصور سے جب نبی کی نماز خراب نہیں ہوتی تو نبی کے تصور سے امتی کی نماز کیسے خراب ہوگی؟ جب نماز میں کر لیا تو تم نے مجھے نہ جانے کیسے کیسے جملے کس دیے اور صراط مستقیم سے ہٹانے والی صراط مستقیم لکھ ڈالی. لیکن میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ نبی کے نماز کے بارے میں اب تیرا فتویٰ کیا ہے؟ وہ نبی کا خیال نہیں کر رہے ہیں. نبی نماز میں نبی کا خیال نہیں کر رہے ہیں. نبی نماز میں رسول کا خیال نہیں کر رہے ہیں، بلکہ نبی نماز میں امتی کا خیال کر رہا ہے. ارے اعلیٰ کے تصور میں ادنا آ جائے اور نماز خراب نہ ہو تو ادنا کے تصور میں جب اعلیٰ آ جائے تو نماز کیسے خراب ہو سکتی ہے؟ اسی اعلیٰ نے تو ہمیں سنبھالا ہے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. تو رسول حسین کا تصور کر لیے ہیں. اب حسین کے بارے میں فتویٰ دے دو، میں کہوں بولنا مت، چپ چاپ رہنا، دل ہی دل میں سوچتے رہنا. حسین کو کیا کہا جائے؟ میں انہیں دنیا کہوں کہ دین؟ میری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. حسین میں تم کو کیا کہوں؟ میں تمہیں دین کہہ دوں کہ میں تمہیں دنیا کہوں؟ لیکن دنیا کہنے سے پہلے ایک سیکنڈ کے لیے سوچنا، حسین کو دنیا نہ کہنا، اس لیے کہ اگر تم نے حسین کو دنیا کہہ دیا تو رسول کی نماز پر اعتراض ہوگا کہ رسول نماز کی حالت میں متوجہ دنیا ہے، دنیا کی طرف متوجہ ہے. اس لیے حسین کو دنیا مت کہنا، بلکہ وہ کہو جو غریب نواز نے کہا ہے، دین است حسین، دی پناہ است حسین. حسین دین ہے اور دین کے بعد. اب سنو، ایک ہے مومن، ایک ہے دین. ایک ہے مومن. قتل مومن بے پناہ گناہ ہے، بڑا شدید گناہ ہے. قتل مومن عمدن کر دیا جائے تو ایک طویل مدت تک جہنم میں سزا کی خبر دی گئی ہے، اور اللہ معاف کر دے تو کوئی کیا کر لے گا. امکان مغفرت اس میں بھی ہے. امکان مغفرت قتل مومن میں ہے، لیکن دین کے قاتل کی کیسے مغفرت ہوگی؟ دین کے قاتل کی کیسے مغفرت ہوگی؟ رحمت للعالمین کا نواسا کربلا میں رحمت للعالمین کا جانشین بن کر چمکا ہے. دشمنوں کو رعایت دے رہا ہے، موقع دے رہا ہے. اے یزیدیو، اے میرے نبی کا کلمہ پڑھنے والوں، اے میرے نانا کا کلمہ پڑھنے والوں، اے میرے خاندان سے پائے ہوئے دین پر چلنے والوں، اے دعوی اسلام کرنے والوں، اے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیے ہوئے کلمے اور اسلام پر عمل کرنے کا دعویٰ کرنے والوں، تو کسی کو قتل نہ کرنا. یہ علی اکبر ہے نا، اس کو بھی قتل نہ کرنا. یہ علی اصغر ہیں، انہیں بھی قتل نہ کرنا. یہ جو قاسم ہے نا، اسے بھی قتل کرنا. یہ سب بچے مومن ہیں، ایمان والے ہیں، ان کو قتل نہ کرنا. اگر ان میں سے کسی کو بھی قتل کرو گے بڑا بھیانک جرم ہوگا. ابھی تو یہ سمجھایا جا رہا تھا، لیکن جب حسین نے یہ محسوس کر لیا کہ ان دشمنوں کی تلواریں اہل بیت کے لہو کو چاٹنا چاہتی ہیں، ان کی نکلی ہوئی ننگی تلواروں سے فاطمہ کی اولاد کے خون سے پیاسی ہیں، تو جب حسین نے یہ محسوس کر لیا کہ اب تمہاری تلوار بغیر اہل بیت کا خون کیے ہوئے نیام میں نہیں جائے گی، جب تیرا چاقو بغیر اہل بیت کو قتل کیے ہوئے اندر جانے کو تیار نہیں ہے، تو پھر لے ایسا کرتے ہیں، ہم تیری خنجر کی پیاس کو بجھانے کے لیے، تیری تلوار کی پیاس کو بجھانے کے لیے یہ میں علی اکبر کی جوانی تجھے دے رہا ہوں، یہ عباس کا بڑکپن تجھے دیکھ رہا ہوں، یہ اس کی وفاداری کا شجر تجھے دے رہا ہوں، اس کے بازوؤں کو تمہاری دے رہا ہوں. تم عباس کے بازوؤں کو کاٹ کر رک جاؤ. عباس علم بردار کے بازو کاٹ لے، اب ٹھہر جاؤ. تم نے علی اکبر کو شہید کر دیا، پھر رک جاؤ. حسین چاہتے یہ ہیں کہ تم کسی کو قتل مت کرو، لیکن
ظالموں، جب تمہاری تقدیر میں قتل کرنا ہی رہ گیا ہے تو پھر ایسا کرو کہ کچھ مومنوں کو میں تمہاری پیاس بجھانے کے لیے دے دیتا ہوں، اگر انہیں بھی قتل کر کے تم ٹھہر جاؤ تو صرف قاتل مومن رہو گے، میں نانا کا دامن پکڑ کے تمہیں بخشوا سکتا ہوں۔ اگر جلدی میں کہیں تم مجھے مار دو گے، اگر اجلت میں مجھے مار دو گے تو میں دین بن کر کربلا میں آیا ہوں، تم قاتل دین بن جاؤ گے اور پھر تمہاری مغفرت ناممکن ہو جائے گی، تمہاری بخشش ناممکن ہو جائے گی۔ اسی لیے حسین امام علی مقام تاخیر کر رہے ہیں، مگر جب امام نے یہ محسوس کر لیا کہ ان پر توفیق اٹھا لی گئی ہے، ان کی سماعت پر مہر لگ گئی ہے، ان سے توفیق توبہ اور سماعت قبول کی توفیق چھین لی گئی ہے، بربریت کی نچلی سطح پر حیوانیت کے دلدل میں فرقہ پرستی اور اقتدار پرستی کو بت کے روپ میں یہ مان چکے ہیں، ان کو ہدایت کی کوئی راہ نہیں ملے گی۔ تب امام علی مقام نے تلوار نکالا اور میدان میں آ رہے ہیں۔ کون؟ امام علی مقام آ رہے ہیں، لڑے، تفصیل میں جانے کا موقع نہیں ہے۔ امام علی مقام آپ نے ہم کو بچانے کے لیے اپنا لہو دے دیا، ہماری آنکھوں میں جتنا پانی ہے سب آپ کا، ہماری رگوں میں جتنا لہو ہے حسین وہ آپ کا ہے، آپ نے ہم کو بچانے کے لیے اپنی گردن دی ہے، ہم آپ کے ذکر کی حفاظت کے لیے اپنی گردنیں دیں گے، اس لیے کہ میری گردن اور ہے، آپ کی گردن اور ہے، آپ کی گردن اور ہے، میری گردن اگر کٹے گی تو ویسی گردن ہوگی جس میں عورت کا دودھ بچپنے میں گزرا ہے، لیکن حسین آپ کی گردن تو ایسی گردن تھی جس میں خاتون جنت کا دودھ گزرا تھا۔ آپ کی حالت مبارک سے تو رسول اللہ کا لعاب دہن گزرا تھا۔ ہم اب اتر کر کے آپ کی سطح پر اتر کر کے آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں، یہ کعبے میں حجر اسود لگا ہے نا، اگر کوئی ظالم یہ خبر ابھی ٹائمز میں چھپ جائے یا ٹیلی گراف میں یہ خبر چھپ جائے یا روزنامہ جنگ میں کہ کسی ظالم نے حجر اسود کو تلوار سے کاٹ دیا، حجر اسود وہ کالا پتھر اس کو چاقو سے کاٹ دیا کسی، اگر یہ خبر آ جائے تو بتاؤ ہندوستانیوں، پاکستانیوں، بنگالیوں، پنجابیوں، گجراتیوں، یہ سب تو زمین کی تقسیم ہے، دین میں تو میرے بھائیوں بتاؤ کیا حجر اسود کو چاقو سے کاٹنے والے کو زندہ چھوڑو گے؟ کعبے میں گھس کر اگر کوئی حجر اسود کو تلوار سے کاٹ دے تو کیا حجر اسود کے کاٹنے والے کو کیوں اس کالے پتھر میں رکھا گیا؟ کیوں اس کالے پتھر کے لیے جان دے رہے ہو؟ کیوں اس کالے پتھر کی طلب دل میں لیے ہوئے ہو؟ تو کہو گے حجر اسود اسود ہے، کالا ہے، یہ نہ دیکھتے، اب یہ نہیں دیکھتے، ہم صرف یہ دیکھتے کہ اس کو رسول نے چوما، اس کا بوسہ لیا ہے، اس کو چوما، ایک بار رسول نے چوما۔ ارے میرے پاس تاریہ کے سنی مسلمانوں، جس پتھر کو رسول نے ایک بار چوما اس کو کٹتا ہوا نہیں دیکھ سکتے، اور حسین کے جس گلے کو رسول نے بار بار چوما ہے، 10 محرم کو وہ عصر کی نماز میں وہی گردن کٹ گئی جس پر رسول کا لب لگا تھا، کٹ گئی جس پر رسول کے ہونٹ لگے تھے، اس پر یزید کے خنجر چل گئے، کاٹ کہتا ہے کہ حسین کی گردن کٹی ہے، ارے غور سے دیکھ، بوسہ گاہ مصطفیٰ کٹ گئی ہے۔ یہ گلا حسین کا گلا تھا، فاطمہ کے خون کا گلا تھا، رسول اللہ نے کتنے ارمان سے پالا تھا، گودوں میں لیا تھا، پیٹ پہ رکھا تھا، گلے لگایا تھا، گلے کو چوما تھا، آج وہ ہمارے لیے کٹ رہا کسی نے اسی عالم میں خواب دیکھا کہ کوئی ضعیفہ، کوئی بوڑھی عورت جھاڑو دے رہی ہے، خواب میں دیکھا کہ کوئی بوڑھی عورت جھاڑو دے رہی ہے تو اس نے کہا ماں لا جھاڑو مجھے دے دے، لا جھاڑو مجھے دے دے، میں جھاڑو دے دوں،
میں جھاڑو دے دوں؟ بوڑھی ماں مجھے دے دے۔ نہیں بیٹی، نہیں بیٹی، میں تجھے جھاڑو نہیں دوں گی، یہ میں اپنے ہاتھ سے جھاڑوں گی۔ تو سے پوچھا آپ بوڑھی ماں آپ کون ہے؟ وہ ضعیفہ خاتون نے چہرے سے جب نقاب پلٹا، چادر ہٹائی تو یہی کہا کہ میں فاطمہ بنت رسول ہوں۔ کل میرا بیٹا حسین اسی جگہ شہید ہو کے گرے گا، اب میں جھاڑو دے رہی ہوں تاکہ کوئی کنکری میرے بیٹے کے جسم پہ چبھنے نہ پائے۔ ہم صرف عشق کی راہ سے سوال کرتے ہیں، تیرا بیٹا اسپتال میں مرے، دواؤں کے ہجوم میں، ڈاکٹروں کی بھیڑ میں، تب بھی تو تڑپ جاتا ہے، گلوکوز لگتا رہا، دوائیں تیرا بیٹا پیتا رہا، ڈاکٹر گھیرے ہوئے تھے نرسوں کی بھیڑ میں، طبی امداد تھی، تب تو مر گیا جوان بیٹا، تو برداشت نہیں کر پایا۔ میرے رسول کے دل پر کیا گزری ہوگی جس کا بیٹا بھوکا ہے، جس رسول نے پیٹ پر پتھر باندھ کر لوگوں کو روٹی دیا، اس کا نواسا بھوکا ہے، جس رسول نے اپنی انگلیوں سے پانی جاری کر کے پیاس بجھائی ہے، اس کا نواسا پیاسا ہے، کھاتا پیتا بیٹے کی لاش نہ دیکھ پانے والوں، یہ بھوکا پیاسا حسین فاطمہ کے دل پہ کیا گزری ہوگی، خاتون جنت کی ممتا کی دنیا میں کیا چل رہی ہوگی، خاتون